علی تو اخی تو جلی کا ولی، تو علی تو ہے شیر خدا مدد ہے. تو بس آپ سب جانتے ہو کیسے علی آئے، کیسے خیبر فتح ہوا. میں آپ کو اس خطبے کی طرف لے کے جانے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں. سب جانتے ہو نا رسول نے کہا تھا جس نے مجھے خبر دی اس کو منہ مانگا انعام ملے گا. جس نے سب سے پہلے بتایا نا کہ علی آ گیا ہے اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، جو وہ کہے گا انعام ملے گا. جنگ فتح ہو گئی، مرب مارا گیا، مال تقسیم ہو گیا. خیمے کے باہر سلمان سر جھکا کے بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے کیا مانگوں. یہ اب سلمان ہے نا، کچھ مجھ تجھ جیسا ہوتا بھاگ کے پتہ نہیں کیا کیا طلب کرتا. لیکن جس دن سے اس در کی نوکری پکڑی، دنیا تو ٹھوکروں میں ہے نا. اب پہلے دل سے آواز آئی جنت مانگ لے، زیادہ سے زیادہ ہماری اپروچ وہی ہے نا. لیکن اسی وقت دل میں صحیح آواز آئی کہ جس دن سے حسنین نے چچا کہہ دیا جنت تو اپنی. اور پھر یہ سلمان ہے، جنت مانگتے ہوئے سوچا اچھا نہیں لگوں گا، ایسے کر کے سر جھکا کے بیٹھا. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے، پاس سے اس کا گزر ہوا جو کائنات کا مشکل کشا. یوں سلمان کو پریشان دیکھا، کہا ادھر آ سلمان، یہی سوچ رہا ہے نا کیا مانگے. کہا سرکار اچھا ہوا آپ ادھر پاس سے گزرے، رسول سے وعدہ ہوا ہے منہ مانگے گفٹ کا، جلدی سے بتا دیں کیا مانگوں. مسکرائے علی. میں آپ کو خطبے کی طرف لے کے جا رہی ہوں، سروں کو بھی اٹھا کے دلوں کو بہت بڑا کر کے. رسول کا ولی، رسول کا وصی سلمان کے کان میں کہتا ہے سلمان جا کے رسول سے کہے شب معراج اللہ کے پردے کے قریب جب آپ کھڑے تھے اللہ نے آپ سے 18,000 کلمات کہے، 18,000 کلمات کہے، زیادہ نہیں، ایک کلمہ عطا ہو جائے. سلمان کا چہرہ خوشی سے کھل گیا، بھاگا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کہا سلمان کیا بات ہے، کیوں بے چینی؟ کہا آپ نے وہ جو کہا تھا منہ مانگا گفٹ ملے گا. کہا میں تو وعدہ بھولا نہیں، تیری طرف سے دیر ہوئی تھی. کہا بس مولا آپ نے اللہ کے پردہ غیب کے قریب ہو کے اللہ سے جو باتیں سنی ان 18,000 جملوں میں زیادہ نہیں مانگتا، مجھے ایک جملہ عطا ہو جائے. اب جانتا تو اللہ کا رسول بھی تھا کہ سلمان کس سے سیکھ کے آ رہا ہے. ایک دم رسول کی زبان پہ ایک جملہ آیا جو ہر مومن کے دل میں ٹھنڈک کا سبب رسول کی زبان سے نکلا. بے ابی من علم کا، میرا باپ قربان اس پہ جس نے تجھے سکھایا. اور کہا سلمان یہ وہ راز ہوتے ہیں کہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتے، اور کیونکہ اب تو نے بات مانگ لی میں وعدے سے مجبور ہوں. اب رسول نے کہا وہ دیکھ، آپ جانتے ہیں نا مولا ہر ایک کو وہ جگہ دکھائے. خیبر کی سرزمین پہ بھی جب جاتے ہو مکہ مدینہ تو شیعان علی تو خاص طور پہ خیبر بھی دیکھنے جاتے ہیں، تو وہ دیکھیں نا پہاڑی رینج، ماؤنٹین رینجز ہیں نا، چھوٹے چھوٹے سے پہاڑی سلسلے ہیں. تو رسول نے کہا کہ وہ جو سامنے پہاڑی کا ٹیلہ نظر آ رہا ہے ادھر چلا جا، جا کے آواز دے کہ میں رسول کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، انا رسول رسولک، میں تیرے رسول کا رسول ہوں. رسول تو چٹانوں کا بھی مالک ہے نا. افتحی میرے لیے کھل جا، بس اس میں ایک راستہ بنے گا، راستہ اتر جانا، اور ان رازوں میں سے ایک راز، زیادہ کی بات نہیں، صرف ایک راز تیرے سامنے ہوگا. بھاگا، ایسا ہی کیا، راستہ بنا. مختصر کر رہی ہوں، اب اللہ جانے کتنی سیڑھیاں تھیں، لیکن سلمان کہتا ہے جب نیچے گیا تو دیکھا کیا کہ ایک شہر آباد ہے جس میں 70 مسجدیں. لیکن جو بات اس کو مزہ دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر مسجد کی محراب پہ، سلمان کے جملے جو اس نے ابو ذر کو بتائے تھے، کہتا ہے کہ ہر مسجد کی 70 محرابیں تھیں، اور ہر محراب پہ علی نظر آ رہا تھا. ہر محراب پہ علی ایک خطبہ دے رہے تھے. اب خطبہ پتہ نہیں کتنی دیر سے جاری تھا، لیکن جو جملے سلمان کے کانوں سے ٹکرائے وہ آپ خواتین کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے چلی ہوں،
اور اپنے اپنے دلوں کو خود سنبھالنا. کیوں نادر جی آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے اس مجمع کے دلوں کو سنبھالنے کی اگر گواہی دو تو تب پھر میں بات آگے چھیڑوں, ورنہ میرے لیے ابھی بھی آسانی ہے کہ میں موضوع کوئی بدل دوں. اگر دل بڑا کرنے کا وعدہ کرو, کیونکہ میں کہتی ہوں جب علی کے فضائل کا تیشہ چلتا ہے تو بڑے بڑے دل میں نے یوں کر کے پھٹتے دیکھے ہیں. اگر علی کی طرف سے ٹیک نہ ہو, اگر ولایت کی ٹیک نہ ہو تو بڑے بڑے جگر کباب ہو جاتے ہیں. اگر مودت کے نور دلوں میں کھلے ہوئے ہیں اور آپ کا دل اجازت دے رہا ہے تو شروع کروں بات. بلند آواز سے صلوات پڑھو. کیونکہ یہ مجلس بھی ایک علی کی اور میں نے بتانا ہے کہ علی ہوتا کیا ہے. الحمدللہ اب میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, اپنے پروں کو تیار رکھنا. اگر شریک سفر نہ رہے, ادھر ادھر دیکھتے رہے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ ہر بات پچھلی بات کا جواب ہوگی. علی کے خطبے پڑھنا اور سمجھنا مذاق نہیں ہوا کرتا. پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ایک ایک ورڈ کو اپنے دل پہ لکھنے کی کوشش کرو. الحمدللہ الذی جا علیہ علیہ ذاتا علیہ فی اقوالا علیہ فی حیاتا علیہ بعد از مماتا. کہا پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے ذات کا بھی علی رکھا, علی کے طور پہ بھیجا. بڑی توجہ, زندگی میں علی کے طور پہ بلند کیا, مرنے کے بعد بھی علی کیا. اب علی ہے کیا؟ ڈکشنری تو شیعہ سنی نہیں ہوتی نا, ڈکشنری تو ڈکشنری ہوتی ہے. ڈکشنری میں لفظ علی کا مطلب تو دیکھو, اور جملے کیا ملیں گے؟ العلیو لیس فوق شیء, علی وہ بلندی جس سے اوپر کوئی اور شے ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جہاں حقیقت جلی ملتی ہو اس کو علی کہتے ہیں. اچھا آپ ایک جملہ جو بہت مزہ دیتا ہے, جیسے یہ پلرز نظر آ رہے ہیں نا, ایسے ہی مسجد کے ایک پلر کے پیچھے سلمان چھپا ہوا تھا نا. علی کا یہ خطبہ سن رہا تھا, اپنی طرف سے سوچ رہا تھا کہ علی مجھے نہیں دیکھ رہے, میں علی کو دیکھ رہا ہوں. علی نے جو جملہ کہا وَلِيَعْلَمَ الْإِنسَانُ وَالْأَسْمَعُ السَّلْمَانُ, انسان مجھے جان لے اور یہ جو سلمان چھپا ہوا ہے یہ بھی اپنے کان کھول کے سن لے. کیا کان کھول کے سنے؟ انا ممدور رحمان انا موصوف القرآن. بھئی علی جو ہے نا وہ مجھ تجھ جیسے ٹکے ٹکے کے ذاکروں کی مدح کا محتاج نہیں. علی نے سلمان کے ذریعے ہم جیسوں کو یہ پیغام دیا کہ میں تم دنیا کے ذاکر میری تعریف نہ بھی کرو تو مجھے کیا, میری تعریف وہ رب کیا کرتا ہے. انا موصوف القرآن, قرآن میرا قصیدہ, قرآن میرا ترانہ, اور انا مزین الجنہ, مومن کے لیے جنت کو سجانے والا میں ہوں. تو جس گھر میں جانے کی تمنا ہر ایک کرتا ہے, سوچ لینا اسے سجا کون رہا ہے. تو اس لیے علی کی دشمنی کے اشتہار ماتھے پہ لکھ کے جو جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو بھی گیا تو فائدہ کیا, کھڑا رہے گا. نیچے سے جواب آ گیا. اور آؤ, یہی تو بات ہے نا, یہ تو ایک شیعہ کا معجزہ. ہم بے ہنر نہیں, ہمیں اتنی تمیز ہے. یہ تو اکثر یہ نا, یہ جو شعر ہے جو میں سنا رہی ہوں, یہ اکثر پاکستان کی بارگاہوں میں نا دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے, بینرز پہ. ہم بے ہنر نہیں, ہمیں اتنی تمیز ہے, جنت علی ولی کی گلی کی کنیز ہے. تم متقی ہو تو ڈھونڈو کوئی اور میکدہ, کوثر تو ہم ملنگوں کے پینے کی چیز ہے. تو آؤ, انا مزین الجنہ انا متمو انس والجاں, جنوں انس کو کھلانے والا میں ہوں, جنوں انس کو کھلانے والا میں ہوں. اب جسے علی کے ہاتھ سے کھانا وارے میں نہیں, وہ رزق کھانا چھوڑ دے. بات تو وہی ہے نا کہ جب آ ہی اسی در سے رہا ہے. اللہ دیتا سب کو, اللہ رازق ہے, لیکن وسیلہ
اللہ کا یہ ہاتھ بنا کرتا ہے. اس دن بھی میں نے بات سمجھائی تھی, اس کی تو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں کیونکہ منزل آگے ہے. انا متم جن وال انسان انا لذی. اب جاگنا, کیونکہ شیعوں کے ممبروں پہ جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے نا اہل سنت بھائیوں کی طرف سے, وہ اعتراض ہوتا یہ ہے کہ یہ بڑے قصیدے گا گا کے پڑھا کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ علی نے بڑی خوبصورت بات کی. ان الذی, اب آہستہ آہستہ پڑھنا تو کہ بات سمجھ آئے. ان الذی تترنمو باذکار الطیر الجنا علی منابر الاشجار. کہا کہ میں وہ ہوں کہ جنت کے طیر, اب طیر سے یہ نہ سمجھنا کہ صرف پرندہ نہیں, ہر وہ چیز جس کا پر ہے, یعنی فرشتوں کے بھی پر ہیں, حوروں کے بھی پر ہیں, کروبین ملک سب پر رکھتے ہیں نا. تو جنت کے طیر جس کے ترانے جنت کے درختوں کو ممبر بنا کے گایا کرتے ہیں. تترنموں کا لفظ گواہ کہ قصیدہ پڑھنا علی والوں کی شان بھی ہے, ملک کی, جنت کے ملک کی سنت بھی ہے. کتنے خوش قسمت ہو, دنیا میں بیٹھے بیٹھے عرش والوں کی سنتیں پوری کرتے ہو ان قصیدوں کے صدقے میں. انا الذی تترنم باذکار الطیر الجنا علی منابر الاشجار. اور اب سلمان کے دل میں آئی, یہ کیا, ابھی تو مرحب کو پچھاڑ رہا تھا, ابھی در خیبر اکھاڑ رہا تھا, اور یہ کیا, یہاں اتنے اندر ایسی ایسی باتیں, یہ کیا ہے؟ امام ہوتا ہی وہ ہے کہ دل میں بات آئے نا, امام کی زبان پہ اس کا جواب جاری ہو جائے. اب سلمان نے سوچا تھا, علی نے جواب دیا, انا معدن الاسرار. معدن سمجھتے ہو کان کو کہتے ہیں نا, جیسے کان سمجھتے ہو, مائن یعنی نمک کی کان سے نمک نکلتا ہے, اور سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے. علی کون ہے؟ انا معدن الاسرار. علی کہتے ہیں کہ میں رازوں کی کان ہوں, سیکرٹس کی, رازوں کی کان. انا معدن الاذکار, انا معدن الاسرار, انا سر الاذکار. ہر راز میرا, ہر ذکر میری طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ تو مومن کے لیے راز کھلتے ہیں نا, غیر مومن کے لیے اس در سے جو ہٹا ہوتا ہے اس کے لیے قرآن کے راز ختم ہو جاتے ہیں. جو اس در پہ جھکتا ہے اس کو تو ہر آیت ان کا قصیدہ, ان کا ترانہ نظر آتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انا معدن الاسرار, میں اسرار کی کان. انا انیس الخلیل, کہا میں وہ کہ آگ میں, خلیل لقب ہے ابراہیم کا, جب آگ میں کودے تھے تو اللہ نے کہا تھا یہ میرا خلیل ہے. علی راز کھول رہا ہے کہ آگ میں ابراہیم کی دلداری کرنے والا کون؟ انا انیس الخلیل, انا سمیع الجلیل, انا کنز الملہوف, انا موصوف بالمعروف. کہا ہر ایک پریشان شخصیت کے لیے ہر وقت میرا در کھلا. دنیا کی جتنی بھی تعریف ہے وہ مجھ علی ہی کی تو تعریف ہے. دنیا کی جو بھی اچھائی ہو, دیکھو آپ کے سامنے جیسے رزق آتا ہے, آپ کے منہ سے نکلتا ہے نا سبحان اللہ, الحمدللہ, تو مولا کہتے ہیں کہ یہ جو تسبیحات ہوتی ہیں یہ بھی ایک طرح ہماری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ اس نعمت کو اللہ کی طرف سے تم تک پہنچانے کا ذریعہ جو ہم ہوتے ہیں. تو جب رزق تمہارے پیٹ میں اترتا ہے تم تو بے شک الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہو, لیکن انڈائریکٹلی تعریف ہماری بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے ہم 14 کو وسیلہ بنایا کہ جو تمہارے پیٹ میں رزق پہنچاتے ہیں, جو تم تک نعمتوں کا سبب پورا کرتے ہیں. انا الذی کرائن المشکلات ونازل بامر مسلات. بہت عجیب جملہ, کا حیران پریشان شش در
कर देने वाली मुश्किलें मेरे दरवाजे पे आती हैं, और हर एक के लिए गिन गिन के बारिश के कतरे बरसाने वाला मैं ही तो हूं। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ लो। क्योंकि अली 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 जियो या अली या अली या अली या अली या अली मदद हक हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल। क्या जुमले थे? गिन गिन के बारिश के कतरे। बात वही आ जाती है ना जो मैंने कल समझाई कि फरिश्ता बारिश बरसाए, किसी मुल्ला को तकलीफ नहीं। फरिश्ता रिज़्क उगाए, मीकाइल है ना रिज़्क पे मामूर, और उसके अंदर हज़ार फरिश्ते जो इनके दर का नौकर है, वो कोई काम करे, कोई मुन करे, अहले बैत मौलवी नहीं कहेगा कि फरिश्ता नहीं कर सकता। लेकिन जब उन फरिश्तों का मालिक कहे कि किसी जगह रिज़्क, क्योंकि रिज़्क उगता ही तब है जब बारिश होती है, जब अली कहे कि मेरी मर्जी ना हो ज़मीन रिज़्क नहीं उगाती, तो हर मुल्ला को तकलीफ हो जाती है कि ये शिया अली के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। मसला तौहीद से नहीं है, मसला अली से है। वरना अगर तौहीद से इतनी मोहब्बत हो, अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो, तो फरिश्तों के लिए भी कहें कि क्यों कहते हो नहीं सब कुछ अल्लाह करता, नहीं, वही काम अल्लाह का फरिश्ता करेगा, तकलीफ नहीं होगी। वही काम फरिश्तों के मालिक करेंगे, फौरन माथे पे इतने इतने बड़े दुश्मनी अली के इश्तिहार लग जाएंगे। तो बात आगे चलाएं। अली ने बड़ा अजीब जुमला कहा, अना तूर वलस्बाबे, तूर भी मैं, मूसा तूर पे जाते थे, सबब भी मैं। तूर तक तो हर मोमिन समझ लेता है। मेरे ख्याल हज़ारों मजलिसें आप तूर पे सुन चुके होंगे। बहुत से शिया ज़ाकिरीन, शिया उलमा की सीडीज़ भरी पड़ी हैं। जिस मर्जी आलिम की किताब उठा लो, तफसीर अहले बैत की जो भी किताब हो, तफसीर अबू हमज़ा समाली से लेकर तफसीर काफ़ी तक की ज़मानत दे रही हूँ कि हर एक में आपको तूर की लॉजिक तो पता है कि मूसा से कलाम किस ज़रिए से हुआ, लेकिन ये अली ने अपने आप को सबब क्यों कहा? आओ इस पे भी रोशनी डाल लें। कुरान में एक नबी का जिक्र है ना, जुल्करनैन। कोई कहता है नबी थे, कोई कहता है वसी थे, लेकिन जो जुमले हैं कि जुल्करनैन वहां भी गया जहां से सूरज निकलता था, वहां भी गया जहां गरूब होता था, और जुमले जो है सुम्मा तबा सबबा, वो एक सबब के पीछे पीछे चल रहा था। अली कहता है मैं सबब भी हूं। पता चला जुल्करनैन में इतनी अपनी ताकत नहीं थी, कोई था ऐसा मुश्किल कुशा जो जुल्करनैन की उंगली पकड़ के उसे कायनात की सैर करवा रहा था। और हैदरी, और फिर आओ अना सिरातुल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम भी मैं। ये तो कई बार सुनते हो, इसको तो समझाने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं अपना कलाम जल्दी जल्दी समेट के आपको एक नतीजा फिक्र देना है। अना सिरातुल मुस्तकीम, अना रफ़ीउल हलीम। सिरात मुस्तकीम भी मैं, रफ़ीउल हलीम भी मैं, और उससे बड़ा जुमला अना हफीजुल अलीम। हम पढ़ते हैं ना, या हाफिज़ो या हाफिज़ो या अली मदद, बचपन में ही सिखाया जाता है कि ये हिसार करके निकला करो। अली ने राज खोला कि वो हिफाजत करने वाला हूँ कि जो हर एक के ऊपर अलीम भी है, हर एक का हाल जानता हूँ, किसको किस वक्त किस जगह पे कहाँ पर मेरी मदद की ज़रूरत होती है। बस उस मोमिन की ज़बान पे
یا علی مدد آتا ہے. ابھی یا علی مدد تمہاری زبان پہ پورا ادا بھی نہیں ہوا ہوتا, مشکل کشا بن کے علی مشکل کشائی کے لیے موجود ہوا کرتا ہے. انا حفیظ العلیم, علیم بھی ہوں, حفیظ بھی ہوں. انا نبا العظیم. مولا یہ کیا جملے کہہ رہے ہو؟ انا نبا العظیم. دیکھو 30واں پارہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اما یتساءلون عن نبا العظیم الذی هم فیہ مختلفون, کہ میرے حبیب ان کو نبا عظیم کی خبر دو جس میں جب بھی کریں گے اختلاف کریں گے. یعنی علی نے بتا دیا دنیا میں جو بھی بیٹھ کے مجھے سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کی باتوں میں اختلاف ہوگا. کیوں؟ جو دنیا علی کو خلیفہ کہتی ہے, خلیفہ تو آدم بھی ہے. کیا علی اور آدم برابر؟ جو ولی کہتی ہے, ایک چھوٹا ولی خضر تو قرآن نے بھی دکھایا, جو علی کے در کا نوکر ہے تو وہ والا ولی تو پھر علی نہیں ہے. تو علی نے سمجھایا کہ میں وہ نبا عظیم ہوں کہ دنیا میں بیٹھ کے قرآن کی زبان سے سمجھو تو دنیا میں بیٹھ کے علی کو سمجھنا ناممکن. مجھے سمجھنے کے لیے کم از کم حشر کا میدان چاہیے. یہ تو قیامت میں راز کھلے گا علی ہے کیا. اور بس سمیٹ رہی ہوں تیزی سے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا ردم فیل کرنے والا ہوتا ہے. اب یہ جو اگلے جملے کہنے ہیں نا, پہلے اس کا ردم محسوس کرو. اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں, ہے جملے عربی کے, لیکن یہ ایک شیعہ کے دل کا کمال کہہ لو, یا شیعہ کے دل میں جس کی بستی کا بسیرا ہے کہ زبان بے شک کوئی اور بھی چل رہی ہو, اس کا ردم ایک مومن ضرور محسوس کر لیتا ہے. آؤ, علی نے سلمان کی زبانی ہم جیسوں کو پیغام دیا, وَذَكَرَتِ السَّحَابُ فِي قَوَاصِفِهَا وَالرِّيحُ فِي أَوَاصِفِهَا وَالْمَاءُ فِي نَشِيطِهَا وَالشَّجَرُ فِي عَتِيتِهَا وَالطَّيْرُ فِي صَفِيرِهَا وَالْفَرْسُ فِي سَفِيلِهَا وَالْجِنُّ فی دعائها والملک فی مدعائها. کہا بڑی توجہ, اب ایک ایک کر کے بات سمجھاؤں گی. کہا یہ جو ہوا چلتی ہے, ہوا کی آواز سمجھتے ہو نا, کبھی کبھی غور کرو تو سرسراہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے کانوں میں, تو علی کہتے ہیں ہوا کا قصیدہ بھی علی علی. یہ جو بادل گرجتے ہیں, بادلوں کی گرج میں ہے میرے شیعو, بادلوں سے ڈرا نہ کرو, بادلوں کی گرج میں بھی علی علی. یہ جو پانی اپنی چال چلتا ہے, پانی جب بہتا ہے دیکھیں نا نشیب میں نیچائی کی طرف تیزی سے جاتا ہے, کہا پانی کی چال میں علی علی, وحشی درندوں کی پکار میں علی علی. گھوڑا جب ہنہناتا ہے اس کی ہنہناہٹ میں علی علی. جب فرشتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کی دعاؤں میں علی کا واسطہ, اور جن جب مناجات کرتے ہیں تو جنوں کی مناجات میں بھی علی علی علی. یا علی, دونوں ہاتھ بلند کر کے علی 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 علی. جیو جیو. یا علی یا علی
اچھا ایک بات بتاؤں, میں نے کبھی خود فرمائش نہیں کی ہے کہ نعرے لگاؤ, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو اگلا یہ جملہ کہنا ہے نا, اس پہ میری فرمائش ہوگی کہ مجھے ایسا ہی نعرہ چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جملے بہت بڑے ہیں اور میں نے ان جملوں کے لیے ابھی تک آپ کو تیار کیا ہے. بس اس سے اندازہ لگا لو, کیونکہ ان جملوں کا تعلق براہ راست ہم سب کی قبر سے ہے. سلمان کے ذریعے ایک میسج جو ہم تک پہنچا, وہ میسج سمجھنے کی کوشش کرو جاگ کے. ہے اجازت جملہ کہوں اور میرے دل کی آواز کہ اگر یہ جملے ایسے ہی سمجھ لیے تو قبر میں بھی روشنی کا پیغام دیں گے. اور قبر میں پھر یاد کرو گے کہ کوئی علی کی شیعہ تھی جس نے کبھی جعفریہ سینٹر میں بیٹھ کے ہمیں علی کا سلمان کا یہ پیغام سنایا تھا. اس وقت دعا میں ضرور یاد کر لینا. آؤ میرا ساتھ دو. بہت خوبصورت جملہ, انا الذی, اور میرے خیال ہے انڈیا اور پاکستان والوں کے لیے جملہ سمجھنا مشکل نہیں. جو میں نے ایگزامپل دینی آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہی ہوں. انا الذی موت و رائدی وفی جید شمس, کی رائد ہے. ٹی وی دیکھتے ہو, ڈرامے دیکھتے ہو نا, فلمیں پرانی اردو کی, تو جو بڑے بڑے کبھی کبھی مغل دور دکھاتے ہیں, مغلز کا, تو جب بڑا سا بادشاہ کوئی آ رہا ہوتا ہے ایسے تیار ہو کے, تو آگے آگے ایک بندہ نہیں جو اعلان کر رہا ہوتا کہ بعد با ملاحظہ فلاں شہنشاہ آ رہا ہے. تو جاگنا جاگنا, بہت بڑا جملہ, بہت بڑا جملہ. ممبر کی تاریخ پہ جب سے ممبر شروع ہوا, علی کے شیعوں نے ممبر سنبھالا, ہر شیعہ عالم نے آپ کو یہی میسج دیا ہے. اس میسج کو اپنے دل سے لے کے اٹھنا ہے, دامن میں باندھ کے. وہ جو اعلان کرنے والا ہوتا ہے نا, اس کو رائد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رائد. رے الف عین اور دال, ٹھیک ہے, رائد. اب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں وہ سلمان, میرے شیعوں کو سمجھا دینا, میرے ملنگوں کو, میرے چاہنے والوں کو, مجھ سے پیار کرنے والوں کو سمجھا دینا, ڈرے نہیں موت سے, میں وہ ہوں موت جس کی رائد ہے. موت یہ میسج لے کے آتی ہے, اے مرنے والے تیار ہو جا, تیری قبر میں علی آ رہا ہے. اور پھر علی 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 جوش سے. جو جیو علی کے چاہنے والوں, آپ کی جھولیاں خوشیوں سے ہمیشہ آباد رہیں. اس نام کے صدقے جو اپنے دل میں علی کے دل کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے, ایک سید زادی ہونے کے ناطے دل سے دعا دے رہی ہوں کہ خدا آپ کا یہ سلسلہ مودت ہمیشہ قائم رکھے, اور یہ محبت آپ اپنی اولاد کو بھی دینے میں کامیاب ہو. کیونکہ اگر یہ میسج پہنچا دیا اپنی اولاد کو تو سمجھو کامیابی مل گئی. پوچھا تھا سلمان نے, یا علی قبر میں سوال بھی کچھ بتا دو. دیکھو خدا کی قسم, یہ اس گھرانے کا احسان سمجھو. آپ کہیں پیپر دینے کے لیے جاؤ, کوئی بھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, تو کوئی ایسا پیپر نہیں ہوتا جو آؤٹ اگر پہلے سے ہو چکا ہو, جو پتا ہو کہ یہ ہونا ہے, تو وہ پیپر دینا آسان ہو جاتا ہے نا. کتنا بڑا احسان ہے علی کا کہ جو کائنات کا سب سے بڑا ابھی ایگزامینیشن آپ کے سامنے ہے, جو پرچہ بھی سب سے بڑا, جو سب سے بڑا امتحان ہے, علی نے دنیا میں ہی وہ پیپر آؤٹ کر دیا. اور
سلمان نے پوچھا، بڑی توجہ، اب خدا کی قسم یہ جملہ میرا فیوریٹ ہے. کوئی جملے ہوتے ہیں نا جو ذاکر کے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں، بس یہ ایسا ہی فیوریٹ جملہ ہے، اور میں تو اپنے بچوں کو بہت بہت بار یہ سناتی رہتی ہوں، کیونکہ ایسے ہی تاکہ رٹا لگ جائے نا، رٹا لگ جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے. تو سلمان نے پوچھا تھا مولا ہوگا کیا، کرتے کیا ہو جا کے؟ کہا کیونکہ مشکل کشا ہوں، مجھ پہ واجب ہے ہر ایک کی مشکل کشائی، اپناؤ بیگاناؤ. میرے لیے اس کی قبر میں جو بھی مرتا ہے موجودگی ضروری بھی ہے، مشکل کشائی بھی ضروری. پہلا سوال من ربک کا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پڑھے ہوئے ہو، مجھے پھر زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں. من ربک کا. تو علی کہتے ہیں کیونکہ جو سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے نا وہ کوئی اتنے خوبصورت حسین نہیں ہوں گے، چہرے ایسے ہوں گے کہ خوف سے نا زبان نہیں چل رہی ہوئے گی. تو مومن تھوڑا سا پریشان ہوئے گا تو پیچھے سے علی کی آواز آئے گی، فرشتوں توقف کرو، ابھی بتاتا ہے اللہ ربی. اور علی کہتے ہیں سلمان جانتے ہو میرا یہ جو جواب ہوئے گا نا یہ ہر ایک کے لیے ہوگا. تو اب جب جواب آ جائے پھر تو جو نالائق سے نالائق اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی بول پڑتا ہے، فوراً کہے گا اللہ ربی. علی کہتے ہیں دوسرا سوال من رسولک، من رسولک کا، تیرا رسول کون؟ تو کہتے ہیں اس سے پہلے میں پوچھوں گا، میں جواب دے دوں گا. فرشتوں ابھی چپ کرو، توقف کرو، ابھی بتا دیتا ہے محمد و رسولی. اب یہ امتیوں کے لیے، سب کے لیے یہ بات ہو رہی ہے نا، جو بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا. تو ہماری منزل تو پھر ایک منزل اور آگے ہے نا. تیسرا اور مشکل سوال من اماموں کا. سلمان کو علی نے بتایا، سلمان جانتے ہو اب میں چپ ہو جاتا ہوں. سلمان پاؤں پکڑ کے قدم چوم کے کہتا مولا وہی تو اصل سوال ہے. اللہ کا بھی سب کو پتہ ہے، رسول کا بھی سب کو پتہ ہے، قبر میں نہیں بتاؤ گے کہ میں امام ہوں. اب علی نے اس وقت کہا سلمان مجھے ایک سوال کا جواب تو دے، ٹھیک ہے تو نے مجھ سے پوچھا لیکن مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے. جس بندے کو شک میں مادر سے لے کے قبر کی آخری منزل تک میں نے پہنچایا، دنیا میں کھاتا بھی میرے ہاتھ کا رہا، کامیابیوں کا ضامن بھی میں رہا، جس گھر میں رہا وہ ہماری دی ہوئی عطا تھی، پوری دنیا فاطمہ کا مہر ہے. تو مولا خود نہیں کہتے کہ جو اس زمین پہ چلے ان کی محبت کے بغیر اس کا چلنا ہی حلال کا نہیں. تو کیا میرا حق نہیں کہ میں بھی دیکھوں جو 80 سال کا ہو کے اب قبر میں اترا ہے مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں؟ سلمان کہتا ہے مولا اب کیا ہوگا، کیونکہ سلمان اب تک یہی سوچ رہا تھا نا کہ بندہ تو اسی طرح ڈر کے یوں دبکا ہوا ہوگا. مولا کہتے ہیں نہیں سلمان، کیونکہ جو میرا ہوتا ہے، جس نے ماں کی گود سے یہ سبق لیا ہوتا ہے، پھر سلمان مجھے پیچھے سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تیرا مالک علی ہے، تیرا امام علی ہے. کہا وہ فرشتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے علی او امامی، علی میرا امام ہے، وہ امام و جن والانسان، وہ جن و انس کا امام ہے. اسی لیے تو ایک جملہ میری زبان پہ آیا، ماں کی گود سے کہا یا علی مدد. ہم نے تو بچپنے میں کہا یا علی مدد. موسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا جب ہم نے خود علی سے کہا یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. اللہم صلی. تو یہ میسج بھولو گے تو نہیں. بس آخری جملے اور لے کے آ گئی آپ کو مصائب پہ. بہت طویل خطبہ، سمجھو ختم کر دی میں نے بات. بس چھوٹا سا میسج سلمان کی زبانی ہر مومن کے لیے. کا سلمان یاد رکھنا
وجادنی آدم فی دعائہ. 2 منٹ کے جملے ہیں، بس سن لو اور سمجھو کہ میں نے میسج پہنچا دیا. اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنے دل کی تختی پہ لکھو. وجادنی آدم فی دعائی و نوح فی بکائی و ابراہیم فی مناجاتہ و موسیٰ فی خطباتہ و یونس فی خروجہ و عیسیٰ فی عروجہ و داؤد فی الہانہ و سلیمان فی دورانہ و محمد فی ذاتہ و ہو فی صفاتہ و مومن فی حیاتہ وحیا فی حیاتہ و مومن فی مماتہ. بڑے عجیب جملے. کہا یاد رکھنا سلمان، آدم نے جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میرا وسیلہ دے کے. نوح نے جب بھی گریا کیا اس کے گریوں میں علی علی محمد و آل محمد کا وسیلہ تھا. جب کبھی موسیٰ نے خطبے دیے، کیونکہ موسیٰ اپنوں میں تو خطبے نہیں دیتے تھے نا، غیروں میں فرعونیوں میں کھڑے ہو کے، تو موسیٰ کے خطبوں میں پہلے علی کا وسیلہ تھا. یونس جب مچھلی کے پیٹ سے نکل رہا تھا، خروج ہوتا ہے نا، یونس جب مچھلی کے پیٹ سے نکل رہا تھا، جانتے ہو نا کتنی سخت منزل تھی، بدن کمزور ہو گیا تھا، تو یونس کو جس ہستی نے مچھلی کے پیٹ سے سہارا دے کے یوں نکالا وہ میں تھا. اور عیسیٰ جب چوتھے آسمان پہ گیا وعیسیٰ فی عروجہ ہی، تو اس کو عروج پہ میں ملا. بڑی توجہ. داؤد کی زبان کے نیچے میں، کہتے ہیں نا داؤد ایسے اتنا ان کی زبان میں اثر تھا کہ چرند پرند ان کی تلاوت سن، زبور جب پڑھتے تھے اکٹھے ہو جاتے تھے، اور پھر زبان پہ ہی کچھ پڑھ کے جب لوہے کو ہاتھ لگاتے لوہا نرم ہو جاتا. کہا داؤد کی زبان کے نیچے بھی میں، سلیمان کے دوران میں بھی میں. یعنی سلمان جو تخت پہ اڑتا تھا، سلمان کا معجزہ نہیں، وسیلہ ہم بنتے تھے. اور کیا جملہ کہا، جب رسول نے اپنی ذات سامنے کی تو رسول کی ذات میں بھی دنیا نے ہمیں دیکھا. رسول کہتے نہیں انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی نور ہیں. اور جب اس رب نے اپنی صفات دنیا کے سامنے ظاہر کی تو اللہ کا صفاتی بدن بھی میں، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، القاب ہے نا مولا کے. اور کیا کہا، وحیا، سلمان کی طرف اشارہ، وہو فی حیاتہ و مومن بعد مماتہ، جو بھی میسج دیا ہے کہ مومن، ہر مومن مرنے والا مرنے کے بعد مجھے پالے گا. لیکن یہ جو سلمان ہے یہ اتنا خوش قسمت ہے کہ اس نے مجھے دنیا میں پال لیا. خوشی سے چہرہ کھلا سلمان کا. کون ہوگا مجھ سے بڑھ کے خوش نصیب کہ میں نے دنیا میں علی کو پال لیا. لیکن علی نے اگلے لمحے میں نا اس کی یہ خوش فہمی بھی دور کر دی. علی نے کہا لیکن جس نے مجھے پایا اس نے ایسے ہی پایا کہ جیسے میرے فضائل، یہ جو بھی فضائل ہیں ان کے 10 حصے کرو، 10 کے 100 کرو، 100 کے لاکھ کرو، لاکھ کے کروڑ کرو. اس کروڑ کا بھی جو 10th حصہ ہے وہ سلمان نے نہیں پایا. اور علی کہتے ہیں میں کل کے ساتھ ہوں، کل وقت میں، کل مشکل میں، لیکن کل کے کل کو بالکل نہیں پتا علی کب آتا ہے، علی کب چلا جاتا ہے. بلند آواز سے درود پڑھ لو. بس مومنات، علی کی زبانی علی سنایا. پھر یہیں بیٹھے بیٹھے اس مجلس حسین میں سوچو کہ اگر زمانہ اس گھر کے فضائل پہچان لیتا، شاید علی کی بیٹیوں کو گھر گھر جا کے پرسہ لینا نہ پڑتا. آج آپ کی یہ جو مسند بچھی ہے، یہ جو فرش عزا ہے،
इस पे आज हाजिरी भी हुई है और आज शहजादा अली असगर के नाम का ये फर्श भी बिछा हुआ है। दोनों हस्तियों का ताल्लुक पानी से है। एक बात जो हमेशा कहती हूँ, जाकिरों से भी सुनते हो, क्या वजह थी मोमिना? दो जुमले हाजिरी के हवाले से भी, बच्चों की प्यास की मुनासिबत से कहना चाह रही हूँ। वो बच्चे, पानी तो 4 को बंद हुआ था ना, 3 को तो स्टॉक ख़त्म हुआ, ज़ख़ीरा ख़त्म हुआ। तो वो बच्चे जब से पानी नहीं मिला, प्यास प्यास, अल्लतश अल्लतश, यही तो वो आवाज़ें थी ना जिन्होंने हुर को भी आने पे मजबूर कर दिया था। क्या वजह थी कि वहां अब्बास गिरा? उसके बाद किसी बच्चे ने नहीं कहा अल्लतश। जैसे ही अब्बास का अलम गिरा, हर बच्चे की जबान पे ताले लग गए और उलमाए मक्तल ने इसका जवाब भी ये दिया, कहा इसलिए कि आस खत्म हो गई। अब्बास के गिरते ही सबको पता चल गया अब पानी नहीं मिलेगा। और एक जुमला जो उस दिन घर में मैं बैठे जिक्र कर रही थी कि जब अब्बास ने फरात का किनारा छीना था तो बड़ी जोर से मौला के घोड़े अशल ने फरात के दरिया में पांव मारा। पानी के कुछ छींटे उड़ के ना अब्बास के दामन पे गिरे और मौला का दामन भीग गया। मौला ने कहा अशल प्यास लगी है? नहीं मौला। भूखा है? नहीं मौला। थक गया है? नहीं मौला। मौला कहते जानते हैं मेरा कितना नुकसान कर दिया। अभी सकीना के होंठ खुश्क, अली असगर प्यास से तड़प रहा है और मेरा दामन भीग गया। मेरी वफा पे हर्फ आएगा। अशल कहता मौला मैंने कोशिश की है असगर को पानी पिलाने की, मौला आपका रोना कबूल करे, आपके इन आंसुओं को बीबी की बारगाह में जगह मिले। आज दुआ करनी ये है कि सैयदा हर एक के आंसू अपने रुमाल में लेके जाए। लेकिन पहले मुझे सवाल का जवाब दो, कोई बच्चा प्यासा हो, माँ बैठी है ना, 6 माह का बच्चा, उसके लिए कितना पानी चाहिए होता है? किसी माँ से पूछ लो बताएगी कि इतना सा पानी होता है। छोटी सी स्पून होती है, माँ थोड़ा थोड़ा करके पिलाती है, बच्चा शेर हो जाता है। और अब्बास का घोड़ा कह रहा है अब्बास से मौला मैंने कोशिश की है, हो सकता है क्योंकि मश्क तो छिद गई थी, सबको पता है, इनके तो जानवर भी आलिमुल गैब हैं। घोड़ा कहता मौला मैंने कोशिश की है कि शायद तेरा ये भीगा लिबास हुसैन खैमे में ले जाए और निचोड़ के तेरे अली असगर को। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आज ऐसे रोना है जैसे रोने का हक हुआ करता है। हर माँ जब अपने बच्चे को सामने रखती है ना तो उसको रुबाब की उजड़ी हुई गोद याद आती है। और मैं बीबी रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता दे के खुदा से ये दुआ करती हूँ कि जो आंख अली असगर को रोती है उन गोदों की रौनक सलामत रहे, वो अपने बच्चों को जवानी की मंजिलों पे देखे, अपने बच्चों को खुद सेरे डालें
یہ تو کربلا کی اجڑی ہوئی مائیں تھی جن کے بچے جوانی کی سیڑھیاں نہ چڑھ سکے. دیکھو کریم گھرانہ ہے نا, یہ وہ گھرانہ جس نے مہمان نوازی کے طریقے سکھائے کائنات کو. جب اس گھر میں کوئی آتا تھا تو حسین وہ جو بٹھاتے بھی سب سے پہلے کھانے پانی کا پوچھتے. کتنا حسین کے دل پہ چھری چلتی ہوگی جب اپنے اصحاب کو پیاسا دیکھتے ہوں گے. جملہ ہے, بہت بڑا جملہ کہنے چلی ہوں. آپ سب جانتے ہو کہ 10ویں کا دن جب سورج چڑھا تو حسین نے اپنوں کو پہلے نہیں بھیجا, پہلے اصحاب کو بھیجا نا, پھر بنو ہاشم کی باری آئی. کیوں؟ یہ نہیں تھا کہ حسین اپنوں کو بچا رہے تھے. حسین جانتے تھے کہ ان کو پیاس زیادہ لگی ہے. وہ جتنی جلدی جام شہادت نوش کریں گے اتنی ہی جلدی کوثر پیئیں گے. اسی لیے پہلے اپنے سارے دوستوں کو فارغ کیا. یعنی جس میں جتنا صبر تھا, خدا کی قسم یہ جملہ سمجھو, جس میں جتنا صبر تھا اس کو اتنی دیر سے بھیجا. تو مجھے بتاؤ حسین سے پہلے سب سے آخر میں کون گیا؟ باب الحوائج ایسے ہی کوئی بن نہیں جاتا. یہ چھوٹا علی ہے, یہ صابر کا صابر بیٹا ہے. کبھی کسی مچھلی کو مرتے ہوئے دیکھا؟ جب علی اصغر کی شہادت پڑھی جاتی ہے نا تو علماء مقتل لکھتے ہیں کہ جیسے کسی مچھلی کو مرتے دیکھنے کی آبزرویشن ہوتی ہے نا, علی اصغر پہ یہ سارے لمحے آئے. کسی مچھلی کو پہلے پانی سے نکالو, تڑپے گی, یہاں ہوئے گی وہاں ہوئے گی, پلٹے گی. جب زیادہ دیر گزرے گی نا, ہمت نہیں رہے گی, تو آپ نے دیکھا مچھلی اپنا منہ آسمان کی طرف کر لیتی ہے اور منہ کھول دیتی ہے. علی اصغر پہ یہ سارے لمحات آئے. 7ویں کے دن ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. 8ویں گزری, تڑپنا شروع کیا. 9ویں کا دن آیا, رنگ زرد ہو گیا, چہرہ نیلا پڑ گیا. اور 10ویں کا دن آیا, علی اصغر چپ ہو گیا, چپ کر کے آسمان کی طرف جھولے میں دیکھ رہا ہے. اچانک حسین کی آخری صدا, حال میں ناصریت سن رہا, حال میں ناصریت سن رہا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. فضا بھاگتی ہوئی آئی. آقا تھوڑی دیر کے لیے بات سن جاؤ. مولا گھر میں آئے. جو جملے کہنا چاہتی ہوں, بی بی رباب علی اصغر کو تیار کر رہی ہے, ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتی جاتی ہے, علی اصغر میں جانتی ہوں تو قاسم کی طرح جوان نہیں, تو نے علی اکبر سے ابھی لڑائی نہیں سیکھی, تو نے غازی سے صفائی نہیں سیکھی, تو نے ابھی ان کی طرح دشمنوں کو پچھاڑنا نہیں سیکھا. لیکن علی اصغر اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی زخم لگا تو علی اصغر دودھ نہیں بخشو گی.
بس بچے نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ماں کو دیکھا، جیسے کہتا ہوں اماں فکر نہ کرنا، میں چھوٹا علی ہوں، حسین لے کے چلے۔ سب کا سنا ہوا واقعہ، دنیا نے کہا حسین اپنی پیاس بچے کے ذریعے بجھانا چاہتے ہو، یہ بھی تو علی ہے نا۔ بس حسین نے زخمی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، اے میرے بیٹے، کل تیری جدہ پہ دربار میں صدیقہ ہونے پہ لوگوں نے کہا تھا کہ فاطمہ اپنے حق کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، آج اسی فاطمہ کے بیٹے حسین کی صداقت کا امتحان ہے۔ بس بچے نے کہا بابا مجھے دھوپ میں ریت پہ لٹا دو، میں جانوں اور کائنات جانے، اگر قیامت تک تیرے اوپر سے یہ داغ نہ مٹا دیا تو علی اصغر نہ کہنا۔ بس بچے نے اپنے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری اور بلند آواز سے کہا، اللہ تاش، اللہ تاش، میں پیاسا ہوں، کوئی پانی پلا دے۔ اشکیا کی فوج میں ہلچل، لوگوں نے منہ پھیر کے رونا شروع کیا۔ انہوں نے کہا ہمارا جھگڑا تو حسین سے ہے، اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، بس قریب تھا کہ رو دیتے۔ عمر سعد ہورملا کے پاس آیا، خدا کی قسم ایک جملہ جو علماء مقتل لکھتے ہیں، کہا 3 طرح کے تیر تھے، 3 طرح کے تیر تھے جو فوج اشکیا کے پاس تھے۔ ایک کا نام تھا امکل، یہ چھوٹا تیر تھا جس کو ہلکا کرنے کے لیے پیچھے فیدرز لگائے جاتے تھے، لیکن جو تیر علی اصغر پہ چلا اس کو اکال کہا جاتا ہے، اور یہ وہ تیر تھا جس کے آگے 3 نوکیں تھی، اور اس تیر سے وحشی درندوں کو مارا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد بڑے بڑے شکاریوں نے قسم کھائی تھی، کیونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم جانوروں کو بھی بے دردی سے نہیں مارا کریں گے، اور آپس میں قسم کھا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیر کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ جانے حسین کے اس بیٹے کی قسمت کیا ہے کہ ہورملا کے پاس یہی تیر تھا، ایسے ہی تیر تھے، بس اس نے کل اٹھایا، کمان میں جوڑا، پہلی بار ہاتھ کانپا۔ عمر سعد کہتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کانپا؟ کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ، وہ دیکھ حسین کے خیمے کی طرف ایک چھوٹی سی بچی سر پہ قرآن لے کے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے ہورملا میرا علی اصغر 6 مہینے کا ہے، میرا بھائی 6 ماہ کا ہے۔ تاریخ کے جملے، تیر چلا، ماں نے آواز دی علی اصغر، علی اصغر تیر آ رہا ہے، علی اصغر سنبھل، تیر اوپر تھا، بچے نے اپنی گردن اونچی کی، بچے کی گردن اونچی ہوئی، جملہ کہہ دوں ہے اجازت، کہا تیر بھاری تھا، علی اصغر کا بدن ہلکا تھا، علی اصغر کا بدن تیر کے ساتھ اڑنے لگا۔ حسین نے نازک بدن سنبھالا، سینے سے لگایا،
خون کے بس چند قطرے تھے، اپنی داڑھی پہ بھلے روتا ہوا حسین لاشا لے کے چلا۔ دل میں سوچا اس کی ماں نے اگر دیکھ لیا مر جائے گی، اس کی ماں مر جائے گی۔ بس مولا نے اپنے خیمے کے پاس دو زانو بیٹھ کے اپنی ذوالفقار سے ایک قبر کھودنی شروع کی۔ علی اصغر کو لٹایا، جملے جو کہنے ہیں بہت بڑے جملے ہیں۔ حسین مٹی ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا بدن تو چھپ گیا، جب چھوٹا سا چہرہ نظر آنا شروع ہوا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 1.25 لاکھ نبی حسین کا یہ امتحان دیکھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا پالنے والے ان میں سے تو کسی کا بیٹا نہیں ہے، کوئی ان میں سے ایسا جو آ کے میرے ساتھ مٹی ڈالے۔ خیمے سے ایک بڑھیا نکلی، فضا کہتی ہے آقا میں حاضر ہوں، آقا میں حاضر ہوں۔ ایک بار دل کھول کے کہو یا حسین، تیرے علی اصغر کا بڑا ارمان، ہائے سکینہ تیرے بھائی کا بڑا ارمان، پیاسے علی اصغر کا پرسا مولا، اے فاطمہ علی اصغر کا پرسا لو، ننھے پیاسے کا پرسا، حسین کے جگر گوشے کا پرسا۔ آج ماتم سے پہلے ایک دعا ضرور کرو۔ آج دعا اپنے لیے نہیں، آج وارث کے لیے کرو کہ پالنے والے دیز نے ظہور زمانے کے امام کو جو آ کے حسین کا رونا بند کرے، جو علی اصغر کو حسین کی گود میں بٹھائے، جو سکینہ کے ایک ایک تماچے کا انتقام لے، جو 28 رجب کو جو حسین کے گھروں کے دروازے بند ہوئے، ایسے بند ہوئے آج تک نہیں کھلے، فاطمہ کا گھر ایسے اجڑا آج تک آباد نہیں ہوا۔ اے مالک دیز نے ظہور، اللہ جال اللہ جال، یا صاحب زمان، بلند آواز سے کہو اللہ جال اللہ جال، یا صاحب زمان، آقا جا۔ سکینہ رو رو کے تھک گئی ہے، سکینہ زندان میں اکیلی ہے، علی اصغر تڑپ رہا ہے، رباب کے آنسو آج بھی جاری ہے۔ آج بھی سکینہ کہتی ہے، آج بھی سکینہ کہتی ہے علی اصغر تیرے گلے کا ماتم کروں، تیرے خشک لبوں کا ماتم کروں، تیرے پیاسا گلا چھد جانے کا ماتم کروں، تیرے 3 بار شہید ہونے کا ماتم کروں۔ جانتے ہو نا 3 بار شہید ہوا، ایک بار ارملا کے تیر سے، ایک بار نیزوں میں پرو کے ڈھونڈا گیا کہ حسین نے قبر کہاں بنائی تھی، رباب کہتی رہی سجاد دعا کرو میرا علی اصغر نہ ملے، میرا اصغر نہ ملے۔ اچانک دیکھا ایک لعین کے نیزے میں پرویا ہوا باہر آیا، اور تیسری بار جب گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا، ماتم علی اصغر، ہائے پیاس ہائے پیاس۔